ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ کہا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر وافر ہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اب جہاز آبنائے ہرمز سے گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ ایران کا چین اور روس کو آبنہ ہرمز پر خصوصی سہولتیں دینے کا اعلان۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا آبنہ ہرمز سے گزرنے والے روسی اور چینی جہازوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ تہران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ ترجیحی تعاون جاری رکھے گا۔ روس اور چین کو آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات میں خصوصی اور سازگار شرائط حاصل رہیں گی۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو بولے جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا۔ سوال کیا گیا کہ کیا ایران سے معاہدے کے قریب ہیں؟ جواب دیا کہ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک پاکستان ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا موقف 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس کو دارالحکومت بنانے پر مبنی فلسطینی ریاست کے حق میں ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں بھی مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نئی شناخت ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنما کا پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطی میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کا شکریہ۔ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا کہ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات اچھی رہی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے۔ ہم نے ایک بامعنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
Police Academy has a distinguished history of producing officers who have gone on to serve Pakistan with courage and distinction. During your training, you have been equipped not only with physical skills, but also with principles that define discipline, integrity, impartiality, respect of law, and commitment to public service. The most important lesson is the authority vested in a police officer must always be exercised with wisdom, fairness, and compassion. पुलिस अफसरों को जज्बे और लगन के साथ मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस एकेडमी की तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई पेशावराना तरबियत का अमल मुकम्मल किया। जराइम पेशा अनासर से निमटने के लिए सिंध पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतसलसल है। कराची में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, क़यास आराइयों के बायस सूरत हाल संगीन होने का खदशा। सिंध में गंदम के ज़खायर में कमी से आटे की कीमतें बढ़ने का इम्कान। महकमे खुराक सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल ना हो सका। ओपन मार्केट में ज़्यादा कीमतों और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में तरसील के बायस सरकारी खरीदारी मुतासिर। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और फ्लावर मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफे की तवक्को पर गंदम ज़ख़ीरा करने का इंकशाफ। स्ट्रेटेजिक ज़खायर, मार्केट इस्तेहकाम और आवाम को सस्ता आटा फराहम करने में मुश्किलात का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गुलबर्ग, घड़ी, शाहू, रैबिट रोड, रिगल चौक, लक्ष्मी चौक, मुस्लिम टाउन, इलामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, माल रोड, धर्मपुरा, जेल रोड, कलमा चौक, मजंग चुंगी और फिरोजपुर रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। लेस्को ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। हुकाम ने बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली के काम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। इरीगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ में 3,60,000 टन नालायशें ठिकाने लगाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियाँ भी ऑपरेशन में शामिल थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की। पंजाब की 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होने पर शहरियों ने भी मुसर्रत का इजहार किया।